محمد اویس صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، نماز میں سورت کی تقدیم و تاخیر سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مثلاً پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں الم نشرح پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد اویس صاحب کا جو سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب پہلے ایک سورت، پھر دوسری، پھر تیسری، مثلاً پہلے قل یا ایھا الکافرون، پھر اذا جاء نصر اللہ، پھر تبت یدا، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورتوں کی ترتیب یوں نہیں رکھتا جو قرآن کریم میں ہے، بلکہ ترتیب کو تبدیل کر دیتا ہے، مثلاً پہلے اذا جاء نصر اللہ پڑھی، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، یا پہلے قل ھو اللہ احد پڑھے، اس کے بعد یہ تبت یدا ابی لہب پڑھے، تو سوال ان کا یہ ہے کہ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو فرض نماز میں سورتوں کے درمیان ترتیب رکھنا یہ قرات کے واجبات میں سے ہے۔ ایک ہے نماز کے واجبات اور ایک ہیں قرات کے واجبات۔ قرات کے واجبات فرض میں یہ ہیں کہ ان میں سورتوں کی ترتیب ایسی رکھی جائے جس طرح قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر عمدن پہلے بعد والی صورت پڑھی اور اس کے بعد پہلے والی صورت پڑھی، مثلاً پہلی رکعت میں انہوں نے قل ھو اللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو انہوں نے اگر جان بوجھ کر کسی پڑھنے والے نے پہلے بعد والی صورت پڑھی اور بعد میں پہلی والی صورت پڑھی تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا بلکہ بھولے سے پڑھ لیا تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز جو ہے کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ کام اس نے مکروہ کیا ہے۔ یہ تو حکم تھا فرائض کا۔ جہاں تک سنن کا تعلق ہے، نوافل کا تعلق ہے، تو اگر نفل نماز میں کسی شخص نے صورتوں کی ترتیب تبدیل کر دی، پہلے بعد والی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلے والی پڑھ لی، تو اگر جان بوجھ کر بھی ایسا کرتا ہے تو اس سے نماز مکروہ تو نہ ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل میں بھی قرآن کریم کی صورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے قرآن کریم میں آئی ہیں۔